اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما یا فتاح یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 حرکات کی تعریف اور تنوین کی تعریف۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا مختصر خلاصہ سماعت فرمائیں۔ الف سے یا تک 29 حروف ہیں اور ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور ان 29 حروف میں سے 7 حروف جو ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں جو ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ اور ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہیں جی 4: با، فا، میم، واو، اور ان 4 حروف کو حروف شفوی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہم نے حروف خلقی پڑھے تھے وہ ہیں جی 6: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو حروف خلقی کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ اور آج کا جو ہمارا بھی سبق ہے وہ ہے جی سبق کا نام ہے سبق نمبر 3 حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں جس حرف پر حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے آتی ہے۔ اور اسی طرح جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے، یعنی کہ اگر حرف پر کوئی حرکت آئے گی، جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے، زبر بھی آئی ہے، زیر بھی، پیش بھی، تو یہ اب متحرک ہو گئے ہیں۔ اگر حرکت نہیں آئے گی، اس طرح ہوں گے الفاظ، تو یہ الفاظ ساکن ہیں۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور جب زبر ہم پڑھیں گے تو زبر کو پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے۔ زیر پڑھتے وقت آواز کو نیچے گرا کر پڑھیں گے، اور پیش پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ یعنی کہ جب ہم زبر ادا کریں گے، جیسے لفظ ہے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، زبر ادا کرتے وقت آواز اوپر کی جانب جائے گی، اور زیر پڑھتے وقت آواز نیچے کی جانب جائے گی، اور پیش پڑھتے وقت آواز سامنے جائے گی۔ اور اسی طرح جب الف پر، جس طرح یہ الف ہے، الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو پھر اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ جس طرح یہ پوائنٹ نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے جی، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اور را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ را پر جب بھی زبر آئے گی اور پیش آئے گی، زبر اور پیش آئے گی تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے گی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را پر جب زبر آئے گی تو اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ را زبر را، را زیر ری، اب زیر آنے کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے۔ را پیش رو، اب یہاں پر را کو پر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق حرکات کا۔ اور اسی طرح جو سبق ہے جی تنوین کا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب پہلے ہم نے پڑھی تھی ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش۔ اب یہاں پر 2 زبریں آ گئی ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جس طرح زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر آ جائے، جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت آ جائے اس کو متحرک کہتے ہیں، اور جس پر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں۔ اب تنوین نون ساکن ہے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے ہمیشہ آخر میں آئے گا، یعنی کہ اس سے مراد کہ تنوین جہاں پر بھی آئے گی
الفاظ کے آخر میں آئے گی۔ جس جگہ بھی ہم جا کر اس کو پڑھیں گے، جس طرح یہ لفظ ہے جی قطبن، عنوقن، تو یہ جتنے الفاظ ہیں یعنی کہ کلمہ کے آخر میں ہمیشہ تنوین آئے گی۔ اور اسی طرح تنوین کیا ہوتا ہے جی؟ نون ساکن جو کلمہ کے ہمیشہ آخر میں آتا ہے، اور تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اب یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ زبر کی جو تنوین ہوگی اس کے بعد کہیں الف ہوگا اور کہیں یا لکھا جائے گا، اضافی لکھا آتا ہے، جیسا کہ اب یہ تا کے ساتھ الف بھی موجود ہے، اور اسی طرح دال کے ساتھ یا بھی موجود ہے۔ اب دونوں زبریں ہیں، ان کے ساتھ یہ الف اور یا بھی لکھا ہوا ہے، ان دونوں کو تنوین کے ساتھ نہیں پڑھنا، یعنی کہ جب ان کو پڑھیں گے ہم پڑھیں گے تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ یعنی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے لیکچر نمبر 2، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہم نے پڑھی ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2۔ جن دوستوں کو، جن ممبران کو سبق کی سمجھ نہ آئے وہ پرسنل میسج کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔